السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آج کا سبق ہم لوگ شروع کرتے ہیں. رحمۃ اللہ الواسع شرح حجۃ اللہ البالغہ کے صفحہ نمبر 301 پر ہیں. نمازوں کے 3 خاص اوقات. معتدل ممالک کے باشندے اور معتدل مزاج والے عام لوگ جن کو احکام کی تشریح میں پیش نظر رکھا گیا ہمیشہ سے صبح تڑکے بیدار ہوتے ہیں اور رات گئے تک کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، اور وہ اوقات جن کا بہت زیادہ حق ہے کہ ان میں نمازیں ادا کی جائیں وہ 3 ہیں. 1. جب دل و دماغ معاشی مشاغل سے خالی ہوں. معاشی مصروفیات اللہ کی یاد کو بھلا دیتی ہیں، اور جس وقت دماغ خالی ہو اور دل فارغ ہو نماز ادا کی جائے تو اللہ کی یاد دل میں جگہ بنائے گی اور وہ قلب پر بہت زیادہ اثر انداز ہوگی. چنانچہ صبح اٹھتے ہی نماز فرض کی گئی. ارشاد پاک ہے، اور اہتمام کر تو فجر کے پڑھنے کا، یعنی فجر کی نماز کا، بے شک فجر کا پڑھنا حضوری کا وقت ہے. 2. سونے سے پہلے، تاکہ اللہ کی یاد ان گناہوں کا کفارہ بن جائے جو دن بھر میں سرزد ہوتے ہیں اور دل کا زنگ دور ہو جائے. حدیث میں ہے کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو وہ شروع کی آدھی رات نوافل پڑھنے کی طرح ہے، اور جس نے عشاء اور فجر دونوں نمازیں باجماعت ادا کی تو وہ پوری رات نوافل پڑھنے کی طرح ہے. جب کاروبار خوب زوروں پر ہو، جیسے دن چڑھے کا وقت، اس وقت نماز پڑھنا دنیا میں انہماک کو گھٹاتا ہے اور دنیا کے زہر کے لیے تریاق کا کام کرتا ہے. مگر یہ نماز لوگوں پر لازم نہیں کی جا سکتی. ایسا کیا جائے گا تو لوگ یا تو کام چھوڑ دیں گے یا نماز. پہلی صورت میں دنیا کا نقصان ہے، دوسری صورت میں دین کا. اور یہ بھی ایک دلیل ہے جمع بین الصلاتین کے جواز کی، کیونکہ مجبوری میں آدمی کسی نماز کو ضرور قضا کرے گا، بس اس سے بہتر یہ ہے کہ دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لیا جائے. ملحوظہ: لیکن جب قرآن کریم نے صراحت کر دی ہے کہ نماز کے اوقات محدود ہیں، یعنی ہر نماز کا وقت الگ الگ تجویز کیا گیا، تو اب کسی صریح حدیث سے جمع کا جواز پیدا ہوگا. جیسا کہ عرفات اور مزدلفہ میں حاجیوں کے لیے جمع کی روایات ہیں، مگر دیگر مواقع میں ایسی کوئی روایت نہیں. بس محض عقلی اصولوں سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی، اس کے لیے نقلی دلیل درکار ہے. خیر، انبیاء سابقین کی نمازوں کے اوقات کا اختلاف. نماز کے اوقات کی تعین میں ایک بات یہ بھی پیش نظر رکھی گئی کہ وہ انبیاء سابقین کی نمازوں کے اوقات ہوں، کیونکہ یہ چیز نفس کو عبادت کی ادائیگی پر بہت زیادہ چوکنا کرنے والی اور لوگوں کو منافست پر، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے پر ابھارنے والی اور نیک لوگوں کا ذکر خیر باقی رکھنے کا جو ہے وہ باعث سبب ہے. چنانچہ اس امت کے لیے نماز کے جو اوقات تجویز کیے گئے ہیں وہ گزشتہ پیغمبروں کی نمازوں کے اوقات ہیں. امامت جبریل کی حدیث میں ہے کہ یہ گزشتہ پیغمبروں کے اوقات ہیں. اعتراض: یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے جبکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ اس نماز یعنی عشاء میں تاخیر کرو، بس بے شک تم برتری دیے گئے ہو سو اس نماز کے ذریعے دیگر تمام امتوں پر، اور نہیں پڑھی ہے یہ نماز تم سے پہلے کسی امت نے. یعنی عشاء کی نماز خاص اسی امت پر فرض کی گئی ہے، گزشتہ امتوں پر یہ نماز فرض نہیں تھی. پھر عمومی طور پر یہ دعویٰ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ ہماری نمازوں کے اوقات گزشتہ نبیوں کی نمازوں کے اوقات ہیں؟ جواب یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ایک رات عشاء کی نماز میں تاخیر کرنے کے واقعے میں مروی ہے، اور یہ واقعہ صحاح و سنن کی کتابوں میں 7 صحابہ سے مروی ہے، اور ان میں واقعے کے اس خاص جز کے بارے میں اختلاف ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت میں وہ الفاظ ہیں جو اوپر گزرے. صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے ان الناس قد صلوا وناموا، لوگ نماز پڑھ کر سو گئے. اس میں گزشتہ امتوں کا ذکر نہیں ہے. اور صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے ولا یصلی یومئذ الا بالمدینہ، اس وقت مدینہ ہی میں یہ نماز پڑھی جاتی تھی کیونکہ ابھی تک اسلام کی اشاعت عام نہیں ہوئی تھی. مدینہ کے علاوہ جزیرۃ العرب میں مسلمانوں کی بستی نہیں تھی. اس روایت میں بھی گزشتہ امتوں کا ذکر نہیں ہے، بس یہ روایت بالمعنی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کون سے ہیں یہ بات متعین نہیں، اس لیے اشکال جو ہے یہ بے معنی ہے. اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جمع بین الصلاتین کی ایک اور دلیل ہے. اس کی شرح یہ کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز تہائی رات تک مؤخر کی، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان 3 گھنٹوں کا فاصلہ کیا. مگر عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو مقدم کیا کرتے تھے، مغرب اور عشاء کے درمیان اتنا وقفہ نہیں کیا کرتے تھے. بس اگر بوقت ضرورت مطلق فصل نہ کیا جائے اور دونوں کو ایک ساتھ پڑھ لیا جائے تو یہ بھی درست ہے، اور یہی حکم ظہر اور عصر کا ہے. مگر یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ عشاء کو مغرب سے قریب کرنے کا معمول تو تھا، مگر اس کو مغرب کے حدود میں داخل کرنے کا کوئی ثبوت نہیں. بس اس سے اگر ثابت ہوتی ہے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بوقت ضرورت جمع سوری کر سکتے ہیں، یعنی صورت حقیقی جواز کا جو ہے حقیقی جمع کا جواز ثابت اس سے نہیں ہوتا. خلاصہ کلام یہ کہ نمازوں کے لیے تعین اوقات میں بہت سی دقیق حکمتیں ہیں، اور نمازوں کے لیے اوقات کی نہایت درجہ اہمیت ہے. اس لیے جبریل علیہ السلام نے خود آ کر نہایت اہتمام سے اوقات کی تعلیم دی ہے. اور ضمناً یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ضرورت کے وقت نمازوں کے درمیان جمع کرنا جائز ہے. اور اس بات کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ جو بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء پر تہجد اور چاشت کی نمازیں واجب تھی اور امت کے لیے مستحب ہے، اور نمازوں کو ان اوقات میں ادا کرنے کی نہایت تاکید کیوں؟ ان سب باتوں کی وجہ بھی معلوم ہو گئی. سوال: جب اوقات کی اس قدر اہمیت ہے تو سب لوگوں کے لیے ایک ہی وقت میں نماز ادا کرنا کیوں ضروری قرار نہیں دیا؟ جیسے روزے تمام مسلمان ایک ساتھ رکھتے ہیں، ایک ساتھ کھولتے ہیں، نمازیں ایک ہی وقت میں ادا کرنا کیوں ضروری نہیں؟ جواب: نمازوں کے اوقات موسع ہے، روزوں کی طرح جو ہے تنگ نہیں، یعنی بالکل یہ آزادی بھی نہیں ہے کہ جب چاہے نماز ادا کریں، بلکہ نمازوں کے اوقات کا اول اور آخر متعین ہے. مگر ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ نمازوں کی ادائیگی بھی ضروری نہیں، کیونکہ ایسا حکم دینے میں نہایت تنگی ہے. اس لیے فی الجملہ جو ہے وہ گنجائش رکھی گئی ہے اور اول اور آخر کی تعین کی گئی ہے. یہی قانون سازی کا تقاضا ہے. تشریع عام کے لیے ضروری ہے کہ نمازوں کے لیے ایک ایسے واضح اور محسوس پیکر مقرر کیے جائے جن کو سب عرب یکساں طور پر جان سکیں کہ نماز کا وقت آ گیا اور نماز کا وقت گزر گیا. بس وہ وقت ہوتے ہی نمازوں کی ادائیگی کی فکر کریں اور وقت ختم ہونے سے پہلے ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائیں. اسباب میں تزاحم اور نمازوں کے 4 اوقات.
اسباب میں تزاحم ہے، ہر سبب دوسرے کو ہٹا کر خود آگے جانا چاہتا ہے. مثال کے طور پر نمبر 1، نمازوں کے اوقات محدود ہیں، اس لیے 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا جائز نہیں، اور بندوں کی مجبوریاں متقاضی ہیں کہ فی الجملہ اس کی اجازت ہو، اگرچہ جمع سوری ہی صحیح. دوسری بات، امر کا مقتضا یہ ہے کہ مامور بھی کا امتثال اولین فرصت میں کیا جائے. لدلوک الشمس میں اشارہ بھی ہے کہ ظہر کی نماز اول وقت میں ادا کی جائے، مگر سخت گرمیوں میں ظہر کے اول وقت میں کچھ خرابی ہوتی ہے، جیسا کہ آگے آئے گا، بس اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت میں نماز نہ پڑھی جائے. اچھا، تزاحم نمبر 3، جب نماز کا اول و آخر ہے تو آخری وقت تک نماز پڑھنا درست ہونا چاہیے جیسے فجر میں، مگر عصر کے آخری وقت میں سورج کی پرستش شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے. مطلوب یہ ہے کہ مامور بھی کو بروقت ادا کیا جائے، مگر کبھی آدمی نماز بھول جاتا ہے یا سوتا رہ جاتا ہے، ایسی نادانستہ کوتاہیوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں سہولت دی جائے. علاقہ غسق اللیل میں اشارہ ہے کہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھی جائے، مگر حق کے مصلیان ان نمازوں کی پریشانی کی وجہ سے عشاء جلدی ادا کی جاتی ہے. غرض اسباب میں اس طرح کے تزاحم کے نتیجے میں نمازوں کے لیے 4 اوقات حاصل ہوئے جن کی تفصیلات درج ذیل ہیں. پہلا وقت، وقت مختار یعنی پسندیدہ وقت. یہ وہ وقت ہے جس میں بغیر کراہیت کے نماز پڑھنا درست ہے، اور اس میں معتمد علیہ 2 حدیثیں ہیں. ایک امامت جبریل علیہ السلام کی حدیث، جبریل علیہ السلام نے 2 دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی تھی. دوسری حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اس میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے اوقات دریافت کیے تو آپ نے 2 دن اول و آخر نماز پڑھا کر اس کو اوقات کی تعلیم دی تھی. ضابطۂ ترجیح، اگر مذکورہ روایتوں میں کسی بات میں اختلاف ہو تو جو واضح ہو وہ ناطق ہوگی، مبہم کو نہیں لیا جائے گا، اور دونوں واضح ہو تو حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو لیا جائے گا، کیونکہ اس میں جو واقعہ مذکور ہے وہ مدینہ منورہ کا ہے، اور امامت جبریل کا واقعہ مکے کا ہے، جبکہ 5 نمازیں فرض ہوئی تھیں. اور الاول فالاول کی طرح الآخر فالآخر بھی ایک ضابطۂ ترجیح ہے، یعنی واقعات کی تاریخیں متعین ہوں تو بعد کی روایت لی جائے گی. مذکورہ روایت میں 2 باتوں میں اختلاف ہے. پہلی بات، مغرب کا وقت غروب شفق تک رہتا ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن مغرب کی نماز شفق غائب ہونے سے پہلے پڑھی تھی. حضرت عبداللہ بن عامر کی قولی حدیث میں ہے کہ وقت صلاۃ المغرب ما لم یغیب الشمس، مگر امامت جبریل کی حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے دونوں دن سورج ڈوبتے ہی مغرب کی نماز پڑھی تھی، یعنی مغرب کا بس ایک ہی وقت ہے، وقت موسع نہیں ہے. اس مسئلے میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث لی جائے گی اور امامت جبریل کی حدیث کی تعویل کی جائے گی. اور تعویل یہ ہے کہ بعید نہیں کہ حضرت جبریل نے دوسرے دن مغرب کی نماز بس کچھ ہی تاخیر سے پڑھائی ہو اور وقت کے مختصر ہونے کی وجہ راوی نے کہہ دیا ہو کہ دونوں دن ایک ہی وقت میں مغرب کی نماز پڑھائی. یہ یا تو راوی کی اجتہادی چوک ہے یا راوی کا مقصد انتہائی قلت کو بیان کرنا ہے. دوسری بات، بہت سی روایتیں اس پر دلالت کرتی ہیں اور اس پر فقہاء کا اتفاق بھی ہے کہ عصر کا آخری وقت جواز آخری وقت جواز یہ ہے کہ دھوپ میں تغیر آ جائے. حضرت عبداللہ کی قولی روایت میں ہے کہ وقت العصر ما لم تصفر الشمس، مگر امامت جبریل کی روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے دوسرے دن عصر کی نماز 2 مثل پر پڑھائی تھی. بس اس کی تعویل کی جائے گی اور تعویلیں 2 ہیں. پہلی تعویل یہ کہا جائے گا کہ شاید امامت جبریل کی روایت میں مستحب وقت کے آخر کا بیان ہے، یا یہ کہا جائے کہ شاید شریعت نے اولاً یہ دیکھا ہو کہ عصر کو ظہر سے الگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 نمازوں میں تقریباً چوتھائی دن یعنی 3 گھنٹوں کا فصل ہو جائے، کیونکہ اگر عصر کو ظہر سے الگ نہیں کیا جائے گا تو ظہر اور مغرب کے درمیان چوتھائی دن سے زیادہ فصل ہو جائے گا. اس لیے کہ ظہر کا وقت 1 مثل تک تھا اور اس کے بعد مغرب تک 3 گھنٹوں سے زیادہ وقت ہے، اس لیے عصر کا آخری وقت 2 مثل تک قرار دیا تاکہ عصر اور مغرب کے درمیان چوتھائی دن کا فصل رہے. پھر لوگوں کی حاجتیں اور مشاغل سامنے آئے تو عصر کے آخری حد میں اضافہ کر دیا گیا اور سورج پیلا پڑنے تک اس کا وقت جواز لمبا کر دیا گیا. فائدہ، ممکن ہے جب عصر کا آخری وقت بڑھا دیا ہو تو ظہر کا آخری وقت بھی 1 مثل سے بڑھا کر 2 مثل کر دیا گیا، کیونکہ بہت سی روایتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ظہر کا وقت 1 مثل کے بعد بھی رہتا ہے، جیسا کہ حدیث ابراہ میں کے ذیل میں آ رہا ہے. دوسری تعبیر، 2 مثل کا ادراک مشکل ہے، اس کے لیے غور و فکر کی سائے زوال کو محفوظ رکھنے کی اور بڑھتے ہوئے سائے کو برابر دیکھتے رہنے کی ضرورت ہے، اور عوام کو ایسا حکم دینا مناسب نہیں جس کا ادراک مشکل ہو. عام لوگوں کو تو ایسا ہی حکم دینا چاہیے جو محسوس اور واضح ہو. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ عصر کا آخری وقت سورج کے بدلنے کو یا دھوپ کے پیلا پڑنے کو قرار دیں، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. فائدہ، عصر کا وقت تو مغرب سے اس وجہ سے متصل ہو گیا جو اوپر گزری، اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان چوتھائی دن کا فصل اس لیے نہیں کہ یہ ایک وقت کی 2 پھاکیں ہیں، جیسا کہ تفصیل سے گزر گیا. دوسرا وقت، وقت مستحب. مستحب وقت وہ ہے جس میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور 2 نمازوں کو مستثنا کر کے اوائل اوقات یعنی نمازوں کو وقت ہوتے ہی پڑھ لینا بہتر ہے، اور وہ 2 وقت ہی ہیں. پہلا وقت عشاء کی نماز، عشاء میں اصل مستحب تاخیر کرنا ہے، اور اس کی وجہ وہ ہے جو پہلے گزری کہ 3 اوقات اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ ان میں نماز ادا کی جائے. ان میں سے ایک سونے کا وقت ہے. انسان کی فطری حالت یہی ہے کہ جب تمام کاموں سے فارغ ہو جائے اور سونے کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کر کے سو جائے. درج ذیل حدیث میں اس اصلی مستحب کا بیان ہے. حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کے لیے دشواری نہ ہوتی تو میں ان کو حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز تہائی رات یا آدھی رات تک مؤخر کریں. تاخیر سے عشاء پڑھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ دن بھر کی مصروفیات جو اللہ کی یاد بھلانے والی ہیں ان کے اثرات سے باطن صاف ہو جائے گا، اور جلدی پڑھے گا تو عشاء کے بعد بھی کام کرے گا اور دل کا حال پھر ویسا ہی ہو جائے گا. دوسرا فائدہ یہ کہ باتیں کرنے کا موقع نہیں رہے گا، فوراً ہی پڑھ کر سو جائے گا. اور عشاء جلدی پڑھے گا تو چونکہ ابھی سونے کا وقت نہیں ہوا اس لیے گپ شپ میں لگ جائے گا اور معلوم نہیں اس کا سلسلہ کب تک لمبا چلے. مگر تاخیر کرنے میں یہ نقصان بھی ہے کہ جماعت میں لوگوں کی حاضری گھٹ جائے گی اور لوگ بدک جائیں گے اور معاملہ برعکس ہو جائے گا، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنے کا مقصد ہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ شریک نماز ہو. اس لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ معمول نبوی مروی ہے کہ جب لوگ زیادہ تعداد میں آ جاتے تھے تو آپ جلدی نماز عشاء پڑھ لیتے تھے، اور جب لوگ کم ہوتے تھے تو دیر کر کے پڑھتے تھے.
دوسرا وقت گرمیوں کے ظہر، جب جھلسا دینے والی گرمی پڑ رہی ہو تو ظہر کے ٹھنڈے وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ درج ذیل حدیث اس کی دلیل ہے۔ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرمی سخت ہو تو ظہر کو ٹھنڈے وقت پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی وسعت سے ہے، یعنی جہنم کے اثرات پھیلتے ہیں۔ تشریح: دنیا میں ہم جو کچھ دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں اس کے کچھ تو ظاہری اسباب ہیں جنہیں ہم جانتے اور سمجھتے ہیں، اور کچھ باطنی اسباب ہیں جو ہمارے احساس اور ادراک کی دسترس سے باہر ہیں۔ اس حدیث میں باطنی سبب کی طرف اشارہ ہے۔ گرمی کی شدت کا ظاہری سبب آفتاب ہے، مگر عالم غیب میں اس کا تعلق جہنم سے بھی، اور یہ حقائق انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتے ہیں۔ در حقیقت ہر راحت و لذت کا مرکز اور سرچشمہ جنت ہے، اور ہر تکلیف و مصیبت کا اصل خزانہ اور سرچشمہ جہنم ہے۔ اس دنیا میں جو بھی راحت یا تکلیف ہے، جو بھی اچھی یا بری چیز ہے، وہ وہیں کی ہواؤں کا جھونکا یا بھبوکا ہے، اور جہنم غضب خداوندی کا مظہر ہے، اور خنکی جو ہے وہ رحمت خداوندی کی لہر ہے۔ اس لیے جب گرمی کی شدت سے فضا جہنم بن رہی ہو تو ظہر کی نماز کچھ تاخیر کر کے ایسے وقت پڑھی جائے جب گرمی کی شدت ٹوٹ جائے اور وقت کچھ ٹھنڈا ہو جائے۔ شاہ صاحب نے بھی اپنے مختصر شرح میں یہی بات بیان فرمائی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت و جہنم ہی اس چیز کا مرکز اور منبع ہے جس کا اس عالم میں فیضان کیا جاتا ہے، خواہ وہ کیفیات مناسبہ یعنی راحت و لذت کی باتیں ہوں یا کیفیات نامناسبہ یعنی رنج و تکلیف کی چیزیں ہوں۔ اور تاریخی روایات میں جو آیا ہے کہ کاسنی کے پتوں پر روزانہ جنت کا قطرہ گرتا ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ کاسنی کا اس مرکز و منبع سے تعلق ہے۔ فائدہ: یہ جو شاہ صاحب نے فرمایا کہ عشاء میں مستحب اصلی تاخیر کرنا ہے، یہ بات مذکورہ روایت سے نہیں نکلتی، اور شاہ صاحب نے جو تاخیر عشاء کے فوائد بیان کیے ہیں وہ بھی عارضی استحباب پر دلالت کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تمام نمازیں شروع اوقات ہی میں ادا کرنا مستحب ہے، اور اس میں کوئی استثناء نہیں۔ اور اول وقت کی فضیلت میں جو روایات وارد ہوئی ہیں ان میں کوئی صریح روایت صحیح نہیں ہے۔ جیسے یہ روایت کہ نماز کا اول وقت اللہ کی خوشنودی کا وقت ہے، آخری وقت اللہ کے درگزر کا وقت ہے، یہ روایت نہایت ضعیف ہے، بلکہ بعض نے تو اس کو موضوع کہا ہے، مگر یہ مسئلہ عقلی ہے۔ امر کا امتثال اولین فرصت میں کرنا ایک معقول بات ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے اقیم الصلاۃ کا خطاب متوجہ ہوتا ہے، بس اس کا حق یہ ہے کہ فوراً نماز ادا کی جائے، اور یہ حق اللہ ہے۔ مگر جب تین حقوق میں سے کوئی اس سے معارض یا موافق ہو جاتا ہے تو فضیلت آگے پیچھے ہوتی ہے، اور وہ تین حقوق یہ ہیں: حق مصلیان، حق وقت اور حق صلاۃ۔ تو عشاء، فجر اور جمعہ میں جب لوگ اول وقت میں جمع ہو جائیں تو حق اللہ اور حق مصلیان دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نمازیں جلدی ادا کر لی جائیں تاکہ فوراً امر کا امتثال بھی ہو جائے اور لوگ پریشانی سے بھی بچ جائیں۔ اور فجر اور عشاء میں لوگ اول وقت میں جمع نہ ہوں یا نہ ہو سکتے ہوں تو حق مصلیان کی وجہ سے تاخیر مستحب ہے، اور یہ تاخیر اصلی مستحب نہیں، عارضی حکم ہے، اور اسفار کا حکم ایسی ہی صورت میں دیا گیا ہے، کیونکہ جب حق اللہ اور حق العبد متعارض ہوتے ہیں تو اللہ کے مستغنی ہونے کی وجہ سے اور بندوں کے محتاج ہونے کی وجہ سے حق العبد کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اور سخت گرمیوں میں چونکہ ظہر کے اول وقت میں کچھ خرابی ہے اور وہ وقت غضب خداوندی کے مظہر جہنم کی وسعت اور اس کے اثرات کے پھیلنے کا ہے، اس لیے حق وقت کی وجہ سے ظہر کی نماز میں تاخیر کرنا مستحب ہے، اور یہ بھی اصلی حکم نہیں، عارضی استحباب ہے۔ اصلی ہوتا تو سردیوں میں بھی تاخیر مستحب ہوتی، اور عصر میں چونکہ فرض ادا کرنے کے بعد نوافل ممنوع ہے اور فرض مختصر پڑھے جاتے ہیں، اس لیے جب عصر مجمع میں پڑھی جائے تو ہمیشہ عصر کی نماز تھوڑی تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے تاکہ جن لوگوں کو نوافل پڑھنے ہیں وہ فرضوں سے پہلے پڑھ لیں، اور یہ تاخیر کا استحباب حق صلاۃ کی وجہ سے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے زمانے کے لوگوں سے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے بہت جلدی ظہر پڑھتے تھے، یعنی آپ لوگ ظہر میں دیر کرتے ہیں اور آپ لوگ عصر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جلدی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ حضرات عصر کی نماز وقت ہونے کے بعد ہی پڑھتے ہوں گے، مگر اس کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے جلدی پڑھنا قرار دے رہی۔ معلوم ہوا کہ معمول نبوی ہمیشہ عصر میں کچھ تاخیر کرنے کا تھا، اللہ اعلم۔ فائدہ: اس روایت سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ظہر کا وقت ایک مثل کے بعد بھی باقی رہتا ہے، کیونکہ عرب میں وقت ٹھنڈا اس وقت ہوتا ہے جب سمندر کی طرف سے ہوائیں چلنی شروع ہوتی ہیں۔ مشہور ثقہ تابعی محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں کہ نحن نكون في السفر فاذا فاءت الافياء وهبت الارواح قالوا ابردتم فالرواح، یعنی جب ہم سفر میں ہوتے ہیں بس جب سائے پلٹ جاتے ہیں، یعنی مشرق کی طرف خوب لمبے ہو جاتے ہیں اور ہوائیں چلنے لگتی ہیں تو اعلان کیا جاتا ہے کہ وقت ٹھنڈا ہو گیا، اب شام کا سفر شروع کرو۔ اور میں نے خود مکہ مکرمہ میں بارہا تجربہ کیا، اور ہر شخص وہاں پہنچ کر خود تجربہ کر سکتا ہے۔ وہاں سمندر کی جانب سے خنک ہوائیں مثل اول کے ختم تک نہیں چلتی، مثل ثانی شروع ہونے کے بعد ہی چلتی ہیں، جب وہاں لوگ عصر کی نماز سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں۔ ایک سوال مقدر کا جواب: یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاہ صاحب نے صرف دو نمازوں کا استثناء کیوں کیا؟ فجر کی نماز کا بھی استثناء کرنا چاہیے کیونکہ اس کا بھی اسفار میں پڑھنا مستحب ہے، اور درج ذیل حدیث اس کی دلیل ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر اسفار میں پڑھو، یعنی صبح کا اجالا پھیل جانے پر فجر کی نماز پڑھو کیونکہ اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جواب: شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مطلقاً فجر کی نماز میں تاخیر کا استحباب ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اس حدیث کے تین مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا مطلب، اس حدیث میں ان لوگوں سے خطاب ہے جن کو اندیشہ ہو کہ اگر سویرے فجر کی نماز پڑھی جائے گی تو جماعت میں بہت ہی کم لوگ شریک ہوں گے، ایسی صورت میں حکم دیا گیا کہ اجالا ہونے کا انتظار کیا جائے، مطلقاً یہ حکم نہیں ہے۔ دوسرا مطلب، یہ ایسی بڑی مسجد والوں سے خطاب ہے جہاں بوڑھے اور کمزور اور بچے بھی نماز میں شریک ہوتے ہیں، ایسی مسجد میں اسفار میں نماز پڑھنے کا حکم نمازیوں کے ساتھ تخفیف کا معاملہ ہے، جیسے کہ درج ذیل حدیث میں امام کو ہلکی نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا۔ حدیث: حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے امام کی شکایت کی کہ وہ لمبی نماز پڑھاتا ہے جس کی وجہ سے وہ نماز میں شریک نہیں ہوتا۔ آپ نے اس دن نہایت غصے میں واعظ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ مقتدیوں کو متنفر کرنے والے ہیں، پس تم میں سے جو نماز پڑھائے چاہیے کہ ہلکی پڑھائے کیونکہ جماعت میں ضعیف، بوڑھے اور حاجت مند ہوتے ہیں۔ تیسرا مطلب، یا یہ مطلب ہے کہ نماز شروع تو کی جائے تاریکی میں مگر لمبی کی جائے تاکہ وہ اسفار
اسفار میں ختم ہو. جیسا کہ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہی معمول نبوی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پھرتے تھے، اور جب آدمی اپنے ہم نشین کو پہچانتا تھا، اور آپ 60 آیتوں سے 100 آیتوں تک پڑھتے تھے. اچھا، غرض اس روایت سے مطلقاً اسفار کا استحباب نہیں نکلتا کہ ہمیشہ اور ہر جگہ اجالا کر کے فجر کی نماز پڑھی جائے اور اجالے ہی میں شروع بھی کی جائے. بس اس حدیث میں اور غلط یعنی اندھیرے کی روایت میں کوئی تعارض نہیں ہے. فائدہ، شاہ صاحب کی مذکورہ بالا تعویلات تشفی بخش نہیں ہے. تشفی بخش بات یہ ہے کہ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے مطابق افضل تو اسفار ہی میں نماز پڑھنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلس میں فجر پڑھنے کا معمول اس لیے تھا کہ اس زمانے میں زیادہ تر لوگ تہجد پڑھتے تھے اور ایسے ہی لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوتے تھے. اس وقت مسجد نبوی مدینہ شریف کی عام آبادی سے ہٹ کر ایک طرف قبرستان کے قریب واقع تھی، اور مدینہ کے محلوں میں 9 مساجد علیحدہ تھی. حضرت رافع کی حدیث میں خطاب انہی مساجد کے لوگوں سے ہے جو لوگ تہجد گزارتے اور اپنے محلوں سے چل کر مسجد نبوی میں آ کر تہجد پڑھتے تھے. ان کا اصل مقصد فجر کی نماز میں شرکت کرنا ہوتا تھا. ان حضرات کی سہولت اسی میں تھی کہ نماز فجر تاخیر سے نہ پڑھی جائے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز زیادہ تر سویرے یعنی غلس ہی میں ادا فرماتے تھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی ایسا اندھیرا رہتا تھا کہ نماز پڑھ کر گھر واپس جانے والی خواتین پہچانی نہیں جاتی تھی. غرض جس طرح آپ عشاء عموماً سویرے پڑھتے تھے اور سخت گرمیوں میں بھی جمعہ اول وقت ادا فرماتے تھے حالانکہ مستحب تاخیر تھی، اس طرح فجر میں بھی لوگوں کی سہولت کے لیے اندھیرے میں پڑھتے تھے اگرچہ افضل اجالے میں پڑھنا تھا. بس اگر نمازی فجر میں اول وقت ہی میں جمع ہو جائے، جیسے کہ رمضان میں لوگ سحری کھا کر مسجد میں آ جاتے ہیں، تو اس وقت اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے، کیونکہ دیر کرنے میں تقلیل جماعت کا اندیشہ ہی نہیں مشاہدہ بھی ہے. اللہ عالم. تیسرا وقت ضرورت. وقت ضرورت وہ ہے جس تک نماز کو بغیر عذر کے مؤخر کرنا جائز نہیں. درج ذیل 3 حدیثوں میں اسی کا تذکرہ ہے. حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کی 1 رکعت پائی سورج نکلنے سے پہلے تو یقیناً اس نے صبح پا لی، اور جس نے عصر کی 1 رکعت پائی سورج ڈوبنے سے پہلے تو یقیناً اس نے عصر پا لی. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس نے کسی نماز کے وقت کے آخر میں صرف 1 رکعت پائی اس نے وہ نماز پا لی، پس وہ اس نماز کو پورا کرے. مگر ظاہر ہے کہ نماز میں اتنی تاخیر کرنا بغیر عذر کے درست نہیں، اور عذر یہ ہے کہ آدمی ایسے ہی وقت میں بیدار ہو یا نماز یاد آئے. فائدہ، اس حدیث کا یہ مطلب بھی سمجھا گیا کہ یہ حدیث اس شخص کے حق میں جو کسی نماز کے وقت کے آخر میں نماز کا اہل ہوا، مثلا حائضہ پاک ہوئی ہو یا بچہ بالغ ہوا ہو یا غیر مسلم ایمان لایا ہو، تو اگر وہ نماز کا اتنا وقت پائے کہ طہارت حاصل کر کے 1 رکعت یا 1 سجدہ یعنی 1 رکن وقت میں ادا کر سکتا ہو تو اس پر وہ نماز واجب ہو گئی. حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ منافق کی نماز ہے، بیٹھا رہا سورج کی نگرانی کرتا رہا یہاں تک کہ جب سورج پیلا پڑ گیا اور شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان چلا گیا تو اٹھا اور 4 ٹھونگے مار لی. یاد نہیں کرتا وہ نماز میں اللہ تعالیٰ کو مگر تھوڑا سا. اس روایت سے معلوم ہے کہ سورج پیلا پڑنے کے بعد بھی عصر کا وقت باقی رہتا ہے، مگر یہ وقت ضرورت ہے، بے ضرورت اتنی تاخیر مکروہ تحریمی ہے. حدیث مسلم ترمذی اور محتمہ مالک میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ظہر عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان جمع کیا، فی غیر خوف ولا سفر، ٹھیک ہے، ولا مطر، یعنی نہ تو دشمن کا کوئی ڈر تھا، نہ سفر تھا، نہ ہی بارش تھی. حضرت ابن عباس سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ ابن عباس نے فرمایا اراد اللہ یحرج احدا من امتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اس لیے کیا تھا کہ امت میں کسی کے لیے تنگی نہ ہو، یعنی آپ نے یہ عمل بیان جواز کے لیے کیا تھا. ظاہر ہے کہ جمع حقیقی بوقت ضرورت ہی جائز ہے، اور ضرورت سفر، بیماری اور بارش ہے، اور عشاء میں وقت ضرورت نصف رات کے بعد سے صبح پاؤں پھٹنے تک کا وقت ہے، اور مجبوری کی صورت ہی میں عشاء کو اس وقت تک مؤخر کرنا چاہیے. فائدہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو شاہ صاحب نے جمع حقیقی پر محمول کیا، مگر آپ نے جمع حقیقی جواز کے لیے جو 3 اعذار بیان فرمایا ان میں کوئی عذر اس میں جمع میں موجود نہیں تھا. پھر جمع کیسے جائز ہوا؟ صحیح بات یہ ہے کہ وہ جمع سوری تھی اور بیان جواز کے لیے آپ نے وہ عمل کیا تھا. اللہ عالم. چوتھا وقت قضا. اگر کوئی نماز بھول جائے یا سوتا رہ جائے اور نماز فوت ہو جائے یعنی ہاتھ سے نکل جائے تو جب یاد آئے یا آنکھ کھلے اس نماز کی قضا واجب ہے، اور یہی وقت قضا ہے. درج ذیل حدیث سے یہ بات ثابت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی نماز بھول گیا یا اس سے سو گیا بس اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب وہ یاد آئے اس نماز کو پڑھ لے. تشریح، فوت شدہ نماز کی قضا کیوں ضروری؟ اس سلسلے میں جامع مختصر بات یہ کہ 2 وجہ سے اس کی قضا ضروری ہے. ایک اس وجہ سے کہ اگر قضا واجب نہیں کی جائے گی تو نفس بے لگام ہو جائے گا اور وہ خواہشات کے ساتھ بہتا چلا جائے گا اور نماز چھوڑنے کا عادی ہو جائے گا. دوسری وجہ یہ کہ قضا پڑھنے سے وہ فوائد حاصل ہو جائیں گے جو ہاتھ سے نکل گئے تھے. فائدہ، تفویت یعنی جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کی صورت میں بھی قضا واجب ہے. علماء نے تفویت کو فوت کے حکم میں رکھا ہے کیونکہ جب نماز فوت ہونے کی صورت میں قضا کے ذریعے اس کی تلافی ضروری ہے تو تفویت تو اس سے سنگین گناہ ہے، اس کی تلافی تو بدرجہ اولا ضروری ہوگی. اور یہ دلالت النص سے استدلال ہے، جیسے اف کہنے کی ممانعت سے ضرب اور شتم کی تحریم ثابت کی گئی. نماز قضا کی جا رہی ہو اور آدمی بے بس ہو تو کیا کرے؟ حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ پر ایسے سردار مسلط ہوں گے جو نمازوں کو مار دیں گے، یعنی قضا کر کے پڑھیں گے. یہ فرمایا کہ نمازوں کو اس کے وقت سے پیچھے ڈال دیں گے. ابو ذر غفاری نے دریافت کیا کہ ایسے وقت کے لیے مجھے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تو وقت پر نماز پڑھ لینا، پھر اگر تو اس نماز کو امیر کے ساتھ پائے تو دوبارہ پڑھ لینا، بس بے شک وہ تیرے لیے نفل ہے. جب اس نے وقت پر نماز پڑھ لی تو اب امیر کے ساتھ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں 2 اعتبار ہیں، یعنی 2 باتوں کا لحاظ رکھا گیا. ایک اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ ہونے کا، اس اعتبار سے ضروری ہے کہ بر وقت نماز ادا کی جائے تاکہ اللہ پاک ناراض نہ ہو. دوسرا اعتبار یہ ہے کہ نماز دین کا ایک ایسا شعار ہے جس کی ترک پر سرزنش کی جاتی ہے، اس اعتبار سے ضروری ہے کہ امیر کے ساتھ بھی پڑھ لی جائے تاکہ اس کی طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچے. اختیار کی صورت میں نماز مکروہ وقت میں پڑھنا کیسا ہے؟
حدیث حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت برابر بھلائی پر یا فرمایا کہ فطرت پر یعنی طریقہ اسلام پر رہے گی جب تک وہ مغرب کی نماز میں ستاروں کے گنجان ہونے تک دیر نہیں کرے گی۔ اختیاری احوال میں نماز مکروہ وقت میں پڑھنا احکام شریعہ میں لاپرواہی برتنا ہے جو تحریف ملت کا باعث ہے، کیونکہ اس طرح لوگ احکام شریعہ میں لاپرواہی برتتے رہیں گے تو ملت اسلامیہ کے نقوش مٹ جائیں گے۔ 3 نمازوں کی نگہداشت کا حکم کیوں دیا؟ آیت کریمہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 238 میں ارشاد پاک ہے نگہداشت کرو تم نمازوں کی اور درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، جیسا کہ ابن مسعود اور سمرہ بن جندب کی مرفوع روایت میں آیا ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دو ٹھنڈے وقتوں کی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال یقیناً باطل ہو گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تو گویا اس کے آل اور مال پر حادثہ پڑ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں، اور اگر وہ جان لے اس ثواب کو جو ان میں ہے تو وہ ضرور ان میں آئے، خاک گھسٹ کر ہی آنا پڑے۔ مذکورہ بالا نصوص میں عصر عشاء اور فجر کی نمازوں کی نگہداشت کی ترغیب دی گئی اور ان میں کوتاہی پر وعید سنائی گئی۔ سوال یہ ہے کہ نمازیں تو 5 فرض ہیں، پھر 3 ہی نمازوں کی نگہداشت کی تاکید کیوں کی گئی؟ جواب یہ کہ نمازیں سستی اور لاپرواہ کی احتمالی جگہ ہیں۔ فجر اور عشاء سونے کے وقت میں پڑھی جاتی ہیں، اس وقت نرم گرم لحاف گدے کو چھوڑ کر اور مزیدار نیند اور غنودگی کو قربان کر کے نماز کے لیے متقی مومن ہی کھڑا ہوتا ہے، اور عصر کا وقت بازار کے عروج اور خرید و فروخت میں مشغولیت کا وقت ہے اور زراعت پیشہ لوگ اس وقت تھکن سے چور چور ہوتے ہیں، اس لیے ان نمازوں میں کوتاہی کا احتمال تھا، اس لیے ان کی حفاظت کی خصوصی تاکید فرمائی۔ اسلامی اصطلاحات کی حفاظت ضروری ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز تم پر گوار غالب نہ آئے تمہاری نماز مغرب کے نام پر، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ہرگز تم پر گوار غالب نہ آئے تمہاری نماز عشاء کے نام پر، پس بے شک وہ کتاب اللہ میں عشاء ہے، اور اعراب رات تاریک ہونے کے بعد اونٹ دودھتے تھے۔ عرب کے گوار مغرب کے وقت کو عشاء کہتے تھے اور عشاء کے وقت کو عتمہ کہتے تھے۔ عتمن کے معنی ہے رات تاریک ہونے کے بعد اونٹ دودھنا، چونکہ وہ رات تاریک ہونے کے بعد اونٹ کا دودھ نکالتے تھے اس لیے وہ عشاء کے وقت کو عتمہ کہتے تھے، اور اگر ان کی اصطلاح چل پڑی تو نصوص فہمی میں دشواری آئے گی۔ سورۃ النور آیت نمبر 58 میں من بعد صلاۃ العشاء اس کا مفہوم غلط سمجھا جائے گا، اس لیے اسلامی اصطلاحات کی حفاظت ضروری ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جن چیزوں کے جو نام آئے ہیں ان میں تبدیلی کرنا اور ان کے دوسرے نام رکھنا مکروہ ہے۔ نئے نام رکھے جائیں گے تو پرانے نام جو ہے وہ متروک ہو جائیں گے اور لوگوں پر دین کی باتیں مشتبہ ہو جائیں گے اور قرآن و حدیث مبہم ہو جائیں گے، یعنی ان کا سمجھنا جو ہے وہ دشوار ہو جائے گا۔ باب نمبر 4 اذان کا بیان۔ اذان کی تاریخ، اہمیت اور معنویت۔ جب صحابہ کے علم میں یہ بات آ گئی کہ جماعت سے نماز ادا کرنا مطلوب اور مؤکد ہے اور ایک وقت میں اور ایک جگہ میں اعلان و آگہی کے بغیر سب لوگوں کا جمع ہونا آسان نہیں، تو انہوں نے باہم مشورہ کیا۔ کسی نے رائے دی کہ بلند جگہ پر آگ روشن کر دی جائے جسے دیکھ کر لوگ جمع ہو جایا کریں، کسی نے مشورہ دیا کہ نرسنگا بجایا جائے جیسے یہ بجاتے ہیں، کسی نے تجویز پیش کی کہ ناقوس بجایا جائے جیسے عیسائی بجاتے ہیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب تجاویز کو رد فرمایا کیونکہ ان میں غیروں سے مشابہت تھی۔ اس گفتگو پر مجلس برخاست ہو گئی، سب لوگ منتشر ہو گئے۔ چند دن بعد حضرت عبداللہ ابن زید بن عبد الربی نے اذان و اقامت کے بارے میں خواب دیکھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ برحق خواب ہے۔ اذان کے اس واقعے سے درج ذیل 5 باتیں ثابت ہوئی۔ احکام مسالے کی بنا پر ہی مشروع کیے جاتے ہیں، یعنی اذان و اقامت میں حکمتیں تھیں اس لیے ان کو خواب کے ذریعے مشروع کیا گیا۔ اجتہاد نبوی کے لیے احکام شریعہ میں کچھ دخل ہے، یعنی بعض احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی جلی کے بغیر اجتہاد سے مقرر فرماتے ہیں۔ دین میں آسانی کرنا شریعت کا ایک بنیادی ضابطہ ہے، اسی ضابطے کی روح سے اذان مشروع کر کے نماز کے لیے جمع ہونا آسان کیا گیا۔ شاعر میں ایسے لوگوں کی مخالفت کرنا جو عرصے دراز سے گمراہی کے بیور میں پھنسے ہوئے ہیں مطلوب و مستحسن ہے، اس لیے کہ شاعر ہی سے دین و ملت کا امتیاز قائم ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ تمام تجاویز رد فرما دی جو غیروں کا شعار تھی۔ غیر نبی بھی خواب یا الہام کے ذریعے اللہ کی مراد سے واقف ہو سکتا ہے مگر وہ شرعاً حجت نہیں جب تک کہ نبی کی اس کو تائید حاصل نہ ہو جائے۔ پس اذان و اقامت کی مشروعیت صرف خواب سے نہیں ہوئی بلکہ تائید نبوی سے ہوئی ہے۔ پھر قرآن کریم نے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں اس حکم کی توثیق کر دی۔ اذان کی اہمیت و معنویت۔ اذان مشروع کرتے ہوئے حکمت خداوندی نے یہ بھی چاہا کہ اذان صرف اعلان و آگہی کا ذریعہ نہ ہو بلکہ وہ دین کا ایک شعار بھی ہو، اور وہ اس طرح کہ جب کس و ناقص کے سامنے اذان کی صدا بلند کی جائے تو اس سے دین کی شان بلند ہوگی، اور جب لوگ اذان سن کر نماز کے لیے آئیں گے تو وہ دین کی تابعداری کی ایک علامت ہوگی۔ اس لیے اذان اللہ کی کبریائی کے اعلان سے شروع کی جاتی ہے، پھر اسلام کے 2 بنیادی عقیدوں توحید اور رسالت محمدی کا اعلان کیا جاتا ہے، اور یہ اعلان گواہی کی شکل میں کیا جاتا ہے جس میں دوسروں کو ترغیب دینا ہے کہ وہ بھی یہ گواہیاں دیں۔ پھر اسلام کی بنیادی عبادت نماز کی طرف لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے اور ساتھ ہی اس کا فائدہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دارین کی کامیابی نماز میں مضمر ہے۔ پھر آخر میں دوبارہ اللہ کی عظمت و کبریائی اور توحید کا اعلان کر کے اذان پوری کی جاتی ہے تاکہ اذان کا جو مقصد ہے اس کو اذان پوری صراحت کے ساتھ بیان کر دے۔ اذان و اقامت کی کلمات کی تعداد۔ کلمات اذان: امام شافعی 19 کلمات شروع میں تکبیر میں تربیع اور شہادت میں ترجیح کے ساتھ، امام مالک 17 کلمات شروع میں تکبیر میں تثنیہ یعنی صرف 2 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے اور شہادتین میں ترجیح کے ساتھ، امام حنیفہ اور امام احمد 15 کلمات تکبیر میں تربیع اور بغیر ترجیح کے، امام یوسف 13 کلمات بغیر تربیع اور بغیر ترجیح، اور فجر کی اذان میں بالاتفاق 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم بڑھایا جائے۔ کلمات اقامت۔ اچھا یہ 325 پہ آ گئے، چلیے آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں اذان و اقامت کے کلمات کی تعداد۔ ٹھیک ہے، پھر ہم اگلی کتاب کی طرف بڑھتے ہیں۔
ہاں کچھ مثالی سوالات جو انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں، انٹرویو لینے والا امیدوار میں کیا دیکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. کچھ مثالی سوالات یہ ہیں: اس ملازمت کے لیے آپ خود کو موضوع کیوں سمجھتے ہیں، اپنے بارے میں، اپنی فیملی کے پس منظر کے بارے میں کچھ بتائیں، آپ کی طاقت اور کمزوریاں کیا ہے، آپ اس کمپنی میں ملازمت کیوں کرنا چاہتے ہیں، آپ نے یہ لائن فیلڈ کیوں منتخب کی، زندگی میں آپ کے مقاصد کیا ہیں، آپ کے شوق کیا ہیں، آپ اپنا خالی وقت کیسے گزارتے ہیں، تنخواہ کے بارے میں آپ کی توقعات کیا ہیں. اس طریقے سے انٹرویو لینے والا امیدواروں میں کیا دیکھنا چاہتا ہے: شخصیت دیکھنا چاہتا ہے، مضمون کا علم اور ذہانت، تعلیم اور تجربہ، ترسیلی مہارت یعنی کمیونیکیشن اسکلز، گزشتہ حصولیابی اور کامیابی، ذاتی اوصاف جیسے ایمانداری، دیانتداری، صبر و تحمل، خوش اخلاقی، تیزی وغیرہ. اچھا، انٹرویو میں مسترد کیے جانے کے کچھ عام اسباب: اپنی ذات کو ٹھیک سے روشناس نہ کرانا، خوش اخلاق یا شائستگی کی کمی، خلوص میں کمی، بددیانتی یا فریب دہی، کمزور ترسیلی مہارت، غیر منظم اور گول مول جوابات، جھوٹ بولنا، پابندی اوقات کا نہ ہونا، علم اور ذہانت میں کمی، تیز آواز، اعتماد میں کمی یا ضرورت سے زیادہ اعتماد، کمزور تیاری. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں. ٹھیک ہے. ملازمت کے لیے خالی جگہوں کے مختلف وسائل یہ ہیں: روزگار دفاتر، پلیسمنٹ ایجنسیاں، اخبارات و رسائل، امپلائمنٹ نیوز، انٹرنیٹ، لیفلیٹ، دفتروں اور فیکٹریوں کے نوٹس بورڈ، ٹیلی ویژن اور ریڈیو، موبائل فون، دوست، رشتہ دار. روزگار دفاتر مختلف ملازمت کی خالی جگہوں کے لیے ملازمت چاہنے والوں کے نام کا رجسٹریشن کرتے ہیں اور معاونت رہنمائی کرتے ہیں. وہ جاب چاہنے والوں کو کریئر کے بارے میں مشورہ اور ووکیشنل رہنمائی دیتے ہیں. وہ سہ ماہی بنیاد پر روزگار کے مواقع کے بارے میں پوری معلومات اکٹھی کرتے ہیں تاکہ محنت کی مانگ اور رسد کے مؤثر مینجمنٹ میں اسے استعمال کے لیے ڈاٹا بیس تیار کیا جا سکے. وہ دستیاب مہارتوں اور خود روزگار کے لیے ملازمت چاہنے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے مطلوبہ پیش کرنے لائق مہارتوں کا جائزہ لینے کے لیے ایریا مخصوص مہارت پر مبنی مطالعہ یا سروے انجام دیتا ہے. پلیسمنٹ ایجنسیاں آجروں اور ملازمت کے لیے دستیاب موضوع امیدواروں کو ایک ساتھ لاتی ہے. وہ عہدے کا اشتہار دیتی ہیں، ملازمت چاہنے والے لوگوں کے لیے ڈاٹا بینک تیار کرتی ہیں اور عہدے کی دستیابی کے لحاظ سے انہیں مطلع کرتی ہیں. کچھ پلیسمنٹ ایجنسیاں آجروں کی طرف سے درخواستوں کی چھان بین بھی کرتی ہیں. مینجمنٹ کی اوسط اور اونچی سطح پر ایگزیکٹو کی تعیناتی کا کام انجام دیتے ہیں. تشہیری میڈیا بھی ملازمت کے لیے خالی جگہوں کے بارے میں ملازمت چاہنے والوں کو مطلع کرنے کا اہم کردار نبھاتا ہے. ایڈورٹائزنگ میڈیا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر مشتمل ہو سکتا ہے. پرنٹ میڈیا اخبارات، امپلائمنٹ نیوز، جرائد اور رسائل وغیرہ پر مشتمل ہو سکتا ہے. اس طرح الیکٹرانک میڈیا میں خاص طور پر انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن اور ریڈیو شامل ہوتے ہیں. ملازمت کے لیے درخواست دیتے وقت فرد کو ایک بہتر طور پر متوازن بایو ڈاٹا تیار کرنے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے. یہ 4 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. ابتدائی حصہ امیدوار کے بارے میں معلومات پر مشتمل ہوتا ہے کہ وہ کیوں تحریر کر رہا ہے اور خالی جگہ کے بارے میں اسے کیسے معلوم ہے. دوسرا حصہ مخصوص عہدے کے لیے امیدوار کی مناسبت پر موزونیت پر مشتمل ہوتا ہے. تیسرے میں اس ادارے میں اپنی ملازمت پیش کرنے کے لیے انتخاب کیے جانے پر روشنی ڈالی جاتی ہے. آخر میں امیدوار اپنی درخواست پر غور کرنے اور مناسب کارروائی کرنے کی ایک رسمی التجا کرتا ہے. روزگار کے لیے انتخابی جانچ عام طور پر تحریری جانچ، جسمانی صحت سے متعلق جانچ اور انٹرویو کی شکل میں کی جاتی ہے. انٹرویو گروپ، مباحثے اور ذاتی انٹرویو کی شکل میں لیا جا سکتا ہے. ذاتی انٹرویو کا بندوبست ٹیلی فون کے ذریعے انٹرویو، ٹیلی کانفرنس کے ذریعے انٹرویو، انٹرنیٹ کے ذریعے بات چیت، آمنے سامنے باہمی تعامل، انٹریکشن کے ذریعے کیا جاتا ہے. چلیے یہ جو ہو گیا. اس کے بعد آپ کے کرے اور سیکھے ہیں یہ کردار نگاری کے ذریعے مشق ہے. یہ پرچہ سوالات جو ہے اس کا یہ مطلب کیا پیٹرن ہوگا، یہ ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے. ضمیمہ، یہ ضمیمہ ہے، اس کو آپ کو اس طرح پر کرنا ہے بہرحال. ٹھیک ہے. چلیے، تو یہ مطلب ہے کہ آپ کو ایک یعنی ایک نمونہ دیا گیا کہ بھائی اس طریقے سے سوال آئیں گے، آپ کو اس کا جو ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے. چلیے آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ایک منٹ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کریکولم بزنس اسٹڈیز اچھا یہ تو ہو گیا میرے خیال میں. الحمدللہ یہ پورا ہو چکا ہے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہم اگلے ہفتے سے شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.